ہمارے منہ سے اپنی نجات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا ہے شب تو رات ہو کے رہی۔ اور اس پر ایک شعر کا میں نے ضمن باندھا ہے، وہ ہے اسے خدا نے بنایا ہے بانٹنے کے لیے، اسے خدا نے بنایا ہے، بولیے اسے خدا نے بنایا ہے بانٹنے کے لیے، انا لہا کی اسی واسطے تو بات ہو کے رہی، انا لہا کی اسی واسطے تو بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے اپنی نجات ہو کے رہی، زبان پاک سے نکلی جو بات ہو کے رہی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو مصطفیٰ دے لے لو۔ توجہ رہے، ما آتاکم یہ شرط ہے، فخذوہ یہ جواب شرط ہے، یعنی رب کا یہ فرمانا کہ جو مصطفیٰ دے دے پس اسے لے لو، تو فخذوہ کا مقام تب آئے گا کہ جب ما آتاکم پہلے ہو جائے، کیونکہ شرط ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، تو شرط مقدم ٹھہری تو فخذوہ بعد میں ہوگا، یہ مؤخر ہوا تو لازم آئے گا کہ لے گا وہ جسے مصطفیٰ دیں، لے گا وہ جسے مصطفیٰ۔ تو یہ جو گلی محلے میں پھرتا ہوا کہے کہ کچھ نہیں دیتے کچھ نہیں دیتے، کو ہمارا تم سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، آیت بتاتی ہے لے تو وہ جسے مصطفیٰ دے رہے ہو۔ یہ تو شرط ہے ہی اس کے لیے کہ جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو، جسے مصطفیٰ دے فخذ وہ لے گا تو وہ۔ اب جس پر نگاہ مصطفیٰ راضی ہی نہ ہو اور جو یہاں سے آ کے لینا ہی نہ چاہے تو پھر خود جانے، لیکن جس پر مصطفیٰ راضی ہو جائے تو کبھی تپتی ریت سے اٹھا کر بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ محبوبہ باد شریف سمجھ آئی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو مصطفیٰ دیں وہ بولے، نہیں جو لینا چاہتا ہے بولے، نہیں جو بھائی لوگوں سے مل گیا ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول دے دیں اسے لے لو۔ یہ لینے کا حکم کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب نے مصطفیٰ کو اپنی عطا سے دینے والا بنایا ہے اور ہمیں رب نے مصطفیٰ سے مانگنے والا بنایا ہے، ہمیں بھکاری خدا نے بنایا ہے در مصطفیٰ کا۔ فرمایا ہاں حقیقتاً دیتا میں ہوں، لیکن جس کی نظر کے صدقے سے دیتا ہوں وہ محمد ہے، جس نے مجھ سے بھی لینا ہے در مصطفیٰ پہ جا کے لینا ہے، بس جسے مصطفیٰ دے دے وہ لے لیا کرے، چوں چراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی در ہے جس سے عطا میری ہی نصیب ہوا کرتی ہے، لے لیا کرو۔ ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، لیکن پوچھنا یہ ہے کہتے جی یہ دے کیا سکتے ہیں، پہلے یہ طے کر لیں۔ تو یہ ماں میں چھپا ہوا ہے، یہ جو دے دے تو کیا دے، یہ جو کیا ہے، پہلے جو کا تو تعین ہو جائے، جو کیا ہے، یہ دیتے کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ما آتاکم کے اندر کسی اور چیز کا اشارہ نہیں فرمایا، کیا بند کیا؟ یہ ما تعمیم کی ہے، یہ مائے تعمیم ہے، عمومی طور پہ ارشاد فرما دیا رب تعالیٰ نے۔ فرمایا یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو تعین کرے کہ مصطفیٰ کیا دیتے ہیں، مصطفیٰ کیا دیتے ہیں وہی دیتے ہیں جو ان کے خدا نے ان کو دیا ہے، تیرا کام نہیں۔ بھکاری ہے، بھکاری کی یہ شان نہیں ہوتی کہ آقا کے خزانوں میں جھانکتا پھرے، تیرا کام دروازے تک ہے، تیرا کام تجوری میں نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ وہ ہے جس کا ہاتھ اپنے رب کے خزانوں میں ہے، ہم نے ماں کے پردوں میں اپنے سارے خزانوں کو چھپا دیا ہے، اب ماں کی عمومیت کو رکھ کر اشارہ فرما دیا ہے، جو سنا چاہے جس کو چاہے دے دے، تیرا کام خزانوں میں جھانکنا نہیں ہے چوروں کی طرح، تیرا کام ہے بھکاریوں کی طرح مصطفیٰ کے در سے لیتا جا۔ یہ چوروں والا کام ادھر نہیں چلے گا، ادھر خزانوں میں جھانکنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ رب نے اپنے خزانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے بینا انا نائم، میں نیند میں تھا، میں نبی کی نیند بتاتا ہوں آپ کو، میں یہ میری اور آپ کی نیند نہیں ہے۔
اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، مشکات شریف کی روایت ہے. اور باب فضائل سید المرسلین میں حضور فرماتے ہیں میں نیند میں تھا، مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائی. کوئی کہے گا جی اس میں اللہ کی بات کہاں ہے؟ اوتیتو ہے. تو میں کہتا ہوں زمین کے خزانے ہیں کس کے؟ جس کے خزانے چابی وہی دے گا نا. جس کے خزانے وہی چابی دے گا کہ کوئی اور دے گا جس کو اعتراض ہے؟ اس کو تو گھر کی چابی بھی بیوی نہیں دیتی، تو زمین کے خزانے تو کجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین کے خزانے وہی دے گا جس نے زمین کو بھی بنایا ہے، زمین کے خزانوں کو بھی بنایا ہے، تالا بھی لگایا ہے اور کنجی مصطفیٰ کو دے دی ہے. عجیب بات ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ. بڑی اہم چیز میرے دماغ میں آئی ہے. اوتیتو بمفاتیح، کنجیاں دی گئی ہیں. تو کنجی تو تالے کی ہوتی ہے، تو مولا یہ تالے کس کے لیے چڑھائے ہیں؟ یہ تالے کس کے لیے؟ فرمایا سمجھ جاؤ جڑا محمد دا ہو جاوے او دیا چابیاں، اور جڑا محمد دے در تو پھر جائے او دے واسطے تالے تے انہاں دے منہ کالے. بلند آواز سے یہ جو آخر میں نے ایک جملہ بولا نا منہ کالے، یہ اپنے پاس سے نہیں بولا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. جو نور والے کے ساتھ ہوں گے ان کے سیاہ نہیں ہو سکتے، اور جو اندھیرے والوں کے ساتھ ہوں گے ان کو سفید نہیں ہو سکتے. چابیاں دی گئیں تو چابیاں تالے کی ہوتی ہیں، تو کسی کے لیے تو تالا ہے اور کوئی چابیوں والا ہے، اور وہی کملی والا ہے. میں نیند میں تھا، چابیاں دی گئیں. مفاتیح جمع ہے، مفتاح نہیں ہے. ایک چابی نہیں دی گئی. اور مفاتیح یہ کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے. معلوم یہ ہوا جتنی بھی چابیاں ہیں، جتنی بھی چابیاں ہیں حضور کو کب دی گئیں؟ نیند میں. ارے جس کی نیند کا یہ عالم ہے اس کی جاگ کا اندازہ کیا ہو. فوضعت فی یدی، حضور نے فرمایا وہ چابیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئیں، ہاتھ میں رکھی گئیں. یہ جو فرما دیا تھا اوتیتو، یہ کافی نہیں تھا. وضعت کی لازمی تصریح ضروری تھی. یہ بتانا ضروری ہے کہ جس کی ہاتھ میں رکھی ہیں، بتا یہ رہا ہوں کہ اب خزانہ بھی اسی کے ہاتھ سے بٹے گا. یہ اگلی وضاحت اس لیے ہے. چابیوں کا ہو جانا اس بات پر یہ کافی نہیں ہے کہ اب خزانہ بھی یہی دے گا. جہاں ید کی بات آ گئی ہے، رب نے اشارہ کر کے بتا دیا ہے چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تقسیم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جی یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے. تو میں کہتا ہوں تجھے کیا معلوم ہے کہ نبی کا خواب کیا ہے؟ نبی کا خواب کیا ہے؟ نبی کا خواب تو نبی کا خواب ہے. آتا ہوں ادھر. حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میری آنکھیں، میں نبی ہوں میرا دل نہیں سوتا. آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے. تو جس کی نیند باقیوں جیسی نہیں ہے اس کی وفات باقیوں جیسی ہے. خواب کی بات ہے تو یہ تو نبی کا خواب ہے. نہیں مانتے نہ مانو. آؤ ذرا نبی کے ایک ولی کا خواب دیکھتے ہیں. نام ہے فاروق اعظم، اور یہ وہ ہے کہ جس رستے پر چلتا ہے شیطان دیکھ لے کہ فاروق اعظم جا رہا ہے، رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. مدینے حضور تشریف لائے، ہجرت فرمائی، مسجد بنی، ابھی آذان شروع نہیں ہوئی. تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کو معلوم، مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کب اذان کا، نماز کا وقت ہے. کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے. ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی. تو ہر ایک نے تجویز دی، کسی نے گھنٹی کی، کسی نے کسی چیز کی، کسی نے کسی چیز کی. حضور نے پسند نہیں فرمایا. صحابہ چلے گئے. رات ہوئی. دو صحابی ہیں، ایک حضرت عمر بن خطاب
اور ایک حضرت عبداللہ بن زید، ان دونوں صحابیوں کو رات کو ایک ہی جیسا خواب آیا، اور دونوں نے دیکھا کہ آسمان کے کنارے پر کھڑا ایک فرشتہ آذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ دونوں نے دیکھا، صبح آ کے حضور کو بتایا، حضور کو بڑا پسند آیا، حضور نے فاروق اعظم سے فرمایا جا بلال کو یہ لفظ سکھا دے۔ تو فاروق اعظم کو خواب آئے، عبداللہ بن زید کو خواب آئے، ابھی اذان نہیں چلی، تو حضور کی نظر سے بننے والے ولی کو خواب آئے تو تیری مسجد میں بھی وہی اذان گونج جائے، تو خود آقا محمد عربی کو خواب آئے تو سارے جہان کی کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ مصطفیٰ ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ نبی ہے۔ فرمایا خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، طبقات الصوفیہ کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو الخیر القطع ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدینے شریف تشریف لائے 5 دن تک۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں بھرپور ضیافت کی جاتی ہے، آنے والوں کی تواضع کی جاتی ہے، لیکن ابو الخیر القطع 5 دن سے مدینہ شریف میں تھے، اتفاقاً کسی آدمی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ ہو سکتے اس زمانے میں کوئی ایسے حالات ہو، معاملات ہو جس کی بنا پر یہ وقوع ہوا ہو۔ 5 دن تک کسی نے کھانے کے لیے بولے نہیں، تسی تے بھوکے نہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، بولے ذرا شوق کے ساتھ بولے۔ 5 دن تک کسی نے کھانے کے لیے، مدینے میں حضرت ابو الخیر القطع آخر شکایت لے کے آقائے مدینہ کے پاس آ گئے، حضور کی قبر انور کے پاس آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے مدینے میں 5 دن سے بھوکا ہوں، کسی نے کھانے کو نہیں پوچھا۔ تو شدت فاقہ سے غنودگی آئی، اٹھے ممبر کے پاس گئے، جا کے ممبر سے پشت لگائی، سو گئے۔ جب سوئے تو جن سے شکایت کی تھی وہی تشریف لے آئے، اور دیکھا کہ حضور اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں طبقات صوفیہ کی روایت، ہاتھ میں ایک روٹی اٹھائی ہوئی ہے۔ آئے اور آ کے کہا ابو الخیر بھوکے ہو، کسی نے کھانا نہیں دیا، لے کھا۔ خواب میں روٹی دی، آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور سے روٹی لے کے میں نے کھائی، جو ہی کھائی تو میری آنکھ کھل گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ جن کے خواب میں آ جائیں، روٹی خواب میں کھاتے ہیں تو پیٹ حقیقت میں بھر جاتا ہے، یہ خود خواب میں اگر کنجیاں ہاتھ میں لے رہے ہوں تو کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت شیخ بوصیری علیہ رحمہ صاحب قصیدہ بردہ، قصیدہ لکھا، فالج ہو گیا، قصیدہ لکھا پورا، جس کے میں نے اشعار پہلے پڑھے، مقبول قصیدہ ہے۔ لکھا رات کو سوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ گئے، حضور نے فرمایا اے شیخ بوصیری وہ جو قصیدہ، وہ جو نعت تو نے ہماری شان میں لکھی ہے ذرا ہمیں بھی تو سنا۔ تو پورا قصیدہ بردہ حضرت شیخ بوصیری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم رؤیا میں سنایا، عالم خواب میں سنایا، پورا قصیدہ حضور کو بڑا پسند آیا۔ اپنی چادر حضرت شیخ بوصیری کو عطا فرمائی اور جسم پر ہاتھ پھیرا، تجھے فالج ہے، ہاتھ پھیرا، شفقت والا، رؤوف الرحیم، ہاتھ پھیرا، دست نبوی کے پھرتے ہی شیخ بوصیری اٹھے تو دیکھا وہ جو چادر حضور نے دی تھی وہ بھی جسم پر ہے اور جسم بھی بالکل صحت مند ہو چکا ہے۔ صبح اٹھے باہر گئے تو گلی میں ایک بزرگ ملے جن کا نام ہے شیخ ابو الرجا، وہ ملے، انہوں نے کہا شیخ بوصیری وہ جو تمہاری نعت حضور کی محفل میں بڑی مقبول ہوئی ہے، اکیلے اکیلے حضور کی محفل میں سناتے ہو، ذرا وہ قصیدہ ہمیں بھی تو سناؤ۔ شیخ بوصیری حیران، آپ کو کیسے خبر ہے؟ کہا وہ جو رات جس محفل میں تم بیٹھے تھے نا، یہ فقیر بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اولیاء کا یہ حال ہے۔ حضرت شیخ بوصیری نے وہ تو خواب دیکھا، وہ تو سوتے ہوئے سب کچھ ہوا، شیخ ابو الرجا تو جاگ کے بول رہے ہیں نا،
جی خواب انہوں نے دیکھا ہے، بات یہ بتا رہے ہیں، معلوم یہ ہوا مصطفیٰ جن کی خوابوں میں آ جائے ان کی خواب خواب نہیں رہتی، تو خود مصطفیٰ کی خواب کا عالم کیا ہوگا. بینا انا نائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو کنجیاں دی گئی ہیں یہ خزانہ بانٹنے کے لیے دی گئی ہیں، صرف سنبھالنے کے لیے نہیں، خزانہ بانٹنے. اس لیے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، تقسیم میں کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے. جی کیا دیتے ہیں؟ پھر بھی جھگڑا ہے، ضد ہے. تو سنو، دنیا میں جس چیز کے بھی آپ طالب ہوں، کوئی بھی شے، دو وجوہات، علم کے بغیر ملتی نہیں اور علم کے بغیر بنتی نہیں. توجہ ہے نا ڈنڈوت والے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں، اگر اس کو حاصل کرنا ہو علم سے ملے گی، علم سے بنے گی. خود بنانی ہے تو علم سے بنے گی، پانی ہے تو علم سے ملے گی. تو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کسی بھی شے کو بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے نہ شے بنتی ہے نہ شے ملتی ہے، تو علم ضروری ہے. رب تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. کسی نے کہا نا کہ حضور یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں، چونکہ علم سے ہر چیز ملتی ہے نا. یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے. رب نے اسی پیرائے میں ارشاد فرما دیا. یہ نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فرمایا جاتا تو پھر ایک طویل صحیفہ درکار تھا اس الگ موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. رب تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ، جس کے بندے محمد مصطفیٰ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اوتیتو بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام بنایا گیا ہے، مجھے وہ کلمات دیے گئے ہیں جن میں جامعیت پائی جاتی ہے. تو جس کے بندے کی جامعیت کا یہ اندازہ ہے، خود رب تعالیٰ کے کلام کی جامعیت کا اندازہ کیا ہوگا. تو رب نے فرمایا یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ نہیں. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ کہتے ہیں نا تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا. ہم مسئلہ یہ حل کر دیتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. مصطفیٰ جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ بھی سکھا دیا ہے. جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ بھی سکھا دیا ہے. تو جو بھی چیز ملتی ہے علم سے ملتی ہے، جو بھی بنتا ہے علم سے بنتا ہے. ایک ذات ہے جس کے لیے رب نے فرمایا جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے مصطفیٰ کو سکھا دیا ہے. بے اختیار ہے، ان کا اختیار کوئی نہیں ہے. عجیب بات ہے، جن کا اختیار کوئی نہیں ہے، خود ان سے پوچھا جائے کہ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، کلمے میں کس کو اختیار کر رکھا ہے. توجہ رکھیں، اب میں احادیث کو لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے. اختیاری کوئی نہیں ہے، یہ دے کیا سکتے ہیں؟ بے اختیار ہے. اچھا اگر بے اختیار ہے تو آپ نے اپنے کلمے میں کس کو اختیار کر رکھا ہے؟ آپ نے اپنے کلمہ میں کس کو اختیار کر رکھا ہے؟ بے اختیار کو. اگر آپ کلمہ بے اختیار کا پڑھتے ہیں تو بتائیں پھر اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ 1436 سال تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت تشریف فرمائے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پہ اپنی قبر انور سے نکل کر کسی اور جگہ پر رب تعالیٰ نے یہ زحمت نہیں دی. جو اپنی قبر انور کے اندر آرام فرما کر ہی روحانی انداز سے ہر جگہ چلا جاتا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں زحمت نہیں دی؟ اس کی وجہ ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی جسمانی طور پہ اگر ادھر تشریف لے آئے تو آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے کے سارے صحابی ہو جائیں. جتنے بیٹھے ہیں سب صحابی بن جائیں. تو اب کسی اور کو صحابی بنانا نہیں تو کوئی ایسی تدبیر ہو جائے کہ مصطفیٰ بھی چلا جائے اور نیا صحابی بھی نہ بنے. فرمایا وہ طریقہ روحانی ہے. مصطفیٰ اپنی قبر انور میں آرام فرماتے رہیں گے، روح مصطفیٰ جہاں جائے گی فیض بھی ملتا رہے گا اور صحابیت پر حرف بھی نہیں آئے گا. 1400 سال سے اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضور نے قبر انور سے باہر نکل کر جسمانی طور پہ کسی ایک کو کلمہ پڑھایا؟ بولیے بولیے. تو اب سنیے، بے اختیاری کا عالم یہ ہے کہ جسے آپ بے اختیار کہتے ہیں 1400 سال سے اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں.
اپنی شان کے ساتھ اور اپنی حیات برزخیہ کے ساتھ، جس کو یہ اور ہم کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حضور کی وہ حیات مبارکہ کیسی ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ محبوب ادھر آرام فرما رہا ہے، ہر روز نئے عاشقوں کی لائن لگی ہوئی ہے، نئے پیدا ہو رہے ہیں، حضور کے متوالے، حضور کے دیوانے، حضور کے نام پر، حضور کی عظمت پر اپنی جان کو قربان کرنے والے روز ہزاروں کی تعداد میں نئے پیدا ہو رہے ہیں، نئے داخل ہو رہے ہیں۔ کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھندا گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ ان کی روحانیت کا یہ عالم ہے جسے آپ بے اختیاری کہتے ہیں۔ اگر یہ بے اختیاری ہے کہ روز نئے دیوانے ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو اختیار مصطفیٰ کا اندازہ کیا ہوگا؟ یہ بے اختیاری ہے تو اختیار مصطفیٰ کیا ہوگا؟ تو رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر تانا زنی کرتے ہیں۔ ڈنڈوت والے جاگ رہے ہیں جی، زبردستی تو کسی نے نہیں بٹھایا آپ کو۔ مصطفیٰ کی شان سننی ہے تو ذرا پورے دبنگ طریقے کے ساتھ سنیں، شوق سے سنیں۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، عطائے مصطفیٰ پہ، تقسیم مصطفیٰ پہ، اختیار مصطفیٰ پہ، تصرف رسول پہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں آپ پر تانا زنی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان کو کچھ دے دیں رضو، راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جھگڑا لینے دینے کا ہے، ورنہ شان مصطفیٰ ماننے میں کوئی شے مانے نہ تھی۔ وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر آپ ان کو نہ دیں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا؟ دیں تو راضی، نہ دیں تو خفا ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس سے راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ بھی دیتا ہے، مصطفیٰ بھی دیتا ہے، پر لینے والا چاہیے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ سن لیں، اس پر بھی لوگ کہتے ہیں حسبنا اللہ، لا نريد الرسول، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، کھل کے نہیں کہتے، پس پردہ یہی بات کہتے ہیں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں رسول۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے، حسبنا اللہ کہہ دیا، اور وہ یہ کہہ دیتے کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ یہ ہے حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ کا یہ مفہوم ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ حسبنا اللہ ان کا مقبول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا، مصطفیٰ بھی دیں گے۔ یہ ہے حسبنا اللہ، ورنہ وہ حسبنا اللہ صحیح نہیں ہے۔ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ دیتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں۔ اب اس آیت نے بتایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ سے لے کے راضی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اپنا بھی سب کچھ دے کے مصطفیٰ پہ قربان کر کے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، میں ابو بکر کی بات کر رہا ہوں، صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کا سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے حکم پر لے آیا۔ ماں ابقیت لی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا حضور فانی ادھر لے آیا ہوں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے باقی دائمی ہمیشہ کا سامان یا اللہ کو چھوڑ آیا ہوں یا رسول اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جو مٹ جانے والا ہے وہ سارا قربان کر دیا ہے آقا، جس نے نہیں مٹنا وہ اپنے گھر والوں کو دے آیا ہوں۔ سارا مال دے دیا، اور کیا کیا؟ ٹاٹ کی، وہ جو بوری کی طرح کا لباس ہوتا ہے نا، ٹاٹ کا کپڑا، وہ لے کر ببول کے کانٹوں کے ساتھ سی کے صدیق اکبر نے زیب تن کر لیا۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت جبریل امین بھی آ گئے۔ حضور نے دیکھا جبریل نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔
حضور پوچھا جبریل یہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے ابو بکر نے سب کچھ وار کے فقیری چولا پہنا ہے رب نے فرشتوں کو بھی مجھے بھی حکم دے دیا ہے کہ جس رنگ میں ابو بکر رنگ گیا ہے جبریل تجھے بھی وہی رنگ بنانا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ ابھی تک مخمسے میں ہیں کہ مصطفیٰ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے. ان کے غلاموں کو دیکھو یہ تو فرشتوں کو بھی اپنا رنگ دے دیا کرتے ہیں. ابو بکر کے رنگ میں جبریل آ رہے ہیں. ابو بکر یہ کیسا سودا ہے، سارا کچھ دے دیا اور ٹاٹ کا کپڑا. ابو بکر صدیق بتاتے ہیں، اپنے حال سے بتاتے ہیں، زبان حال سے بتاتے ہیں تجھے کیا پتا ہے کہ امیری کیا ہے فقیری کیا ہے. جو مزہ در مصطفیٰ کی فقیری میں ہے وہ سارے جہان کی امیری میں کہاں ہے. منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. بخاری شریف یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے. غار ثور ابھی حضور اندر داخل نہیں ہوئے، صدیق اکبر بھی باہر ہیں. اتنے میں سے دیکھا کہ وہ سراغ رساں سراقہ آ گیا. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ آقا سراقہ آیا ہے، آقا سراقہ آیا ہے. فرمایا پرواہ نہیں، آنے دو آنے دو. جب قریب آیا تو حضور نے فرمایا سراقہ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا حضور اعلان ہوا ہے کہ جو آپ کو گرفتار کروائے گا اسے 100 اونٹ اور بیش بہا انعامات سے نوازا جائے گا. غریب آدمی ہوں، میری نسلیں سنور جائیں گی. حضور نے فرمایا اچھا اس لیے آیا ہے لالچ میں؟ توجہ فرمائی، غور سے دیکھا تو گھوڑے سمیت گھوڑا پیٹھ تک اور سراقہ بھی ساتھ زمین کے اندر. وہ پتھر کی زمین ہے، چٹان کے اندر نگاہ مصطفیٰ سے گھوڑا بھی گیا سراقہ بھی گیا، دھس گئے بیچ میں گھوڑے کی پیٹھ تک. اس نے جب شان رسول کو دیکھا گھبرا گیا، کہنے لگا حضور معافی مانگتا ہوں، لالچ میں آ گیا تھا، غریب ہوں نا. حضور نے فرمایا توبہ کرتا ہے؟ جی توبہ کرتا ہوں. کہنے لگا اے پیارے اپنی شان دکھائی ہے، اپنا جلوہ دکھایا ہے، ذرا اپنا کلمہ بھی تو پڑھا دینا. اب گھوڑا باہر نکل رہا ہے، جس نگاہ سے دھسا تھا اسی نگاہ سے گھوڑا باہر نکل رہا ہے. نکلتے نکلتے حضور نے فرمایا سراقہ تو کہتا ہے میں غریب ہوں، مگر میں تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں جو سونے کے ہیں. بس حضور نے اتنا فرمایا. اس کے بعد ایک زمانہ بیت گیا. حضور مدینے تشریف لائے. 10 سال سرکار کے ظاہری حیات مبارکہ کے، 2.5 سال صدیق اکبر کے، 5 سال فاروق اعظم کے، 17.5 سال بیت گئے. یہ جملہ جو حضور کی زبان اقدس سے نکلا تھا اور مکے کی فضاؤں میں گونجا تھا، وہ مکہ تھا، یہ مدینہ ہے. 17.5 سال گزر گئے. فاروق اعظم کا دور ہے، ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت آیا، مجاہدین بھی ساتھ آئے، ڈھیر مسجد نبوی میں لگ گیا. امیر المومنین اس ڈھیر کا طواف کر رہے ہیں ایک انداز سے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور کسی خاص نیت کے ساتھ. ان کا ارادہ کچھ اور ہے. اور معمول کی بات یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی مال غنیمت آتا تو مجاہدین کو فوراً سے اس میں سے تقسیم. یہ وہی اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. لیکن آج فاروق اعظم انہیں یہ غنیمت کا مال نہیں دے رہے بلکہ کچھ اور ارادہ ہے. چکر لگا رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں اور مجاہدین کھڑے انتظار میں ہیں کہ کب تقسیم کریں گے. کسی نے پوچھا فاروق اعظم ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 17.5 سال پہلے آقا نے مکے میں سراقہ کو ایک جملہ کہا تھا اور میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں وہی کنگن دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ نے بھی نظریں دوڑانی شروع کر دیں. تو پہلے اکیلے فاروق اعظم عطائے مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے، اب صحابہ بھی عطائے مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک صحابی کی نظر پڑی، دوڑے وہاں کنگن نظر آئے تو اٹھائے لا کے امیر المومنین کے ہاتھ پہ رکھے. امیر المومنین یہ ہے کنگن. حضرت فاروق اعظم نے کنگن لیے، اپنے ہاتھ سے سونے کے کنگن سراقہ کی کلائیوں میں ڈال دیے. آپ کو کیا معلوم ہے فاروق اعظم کون ہے؟ وہ سخت گیر امیر کہ آپ کے دور میں کسی مرد کی جرأت نہیں ہے کہ مدینے کے اندر سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی پہن کے بھی پھر سکے.
وہی امیر، مومنوں کا امیر، متقین کا امیر، اور جسے مصطفیٰ نے امیر بنایا ہو وہ امیر۔ فاروق اعظم اپنے ہاتھ سے ایک مرد کو سونے کے کنگن امیر المومنین خود ڈھونڈ کے پہنا رہا ہے۔ فاروق اعظم بتلائیے تو صحیح چکر کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنو، یہ سنیوں کا اجتماع ہے، یہ غیروں کا نہیں۔ وہی زبان کہ جس زبان نے کہا تھا کہ سونا مرد پہ حرام ہے، یہ فاروق اعظم کا ایمان ہے کہ جب وہی زبان سراقہ کے لیے سونے کو حلال کر دیتی ہے تو مائی کے لال کی جرت رہی ہے کہ جسے محمد حلال کر دے اسے حرام کرے، جسے محمد حرام کر دے اسے کوئی حلال کرتا پھرے۔ لہٰذا میرے مصطفیٰ نے سراقہ پر جو حلال کیا ہے وہ عمر کے نزدیک بھی حلال ہے۔ پہنائے، ہاتھ میں پہنائے۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 17.5 سال۔ حضور نے کب فرمایا؟ 17.5 سال پہلے، اور یہ حضور کے ظاہری زمانے کے بعد کی بات ہے۔ فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے زمانے کی بھی بات کی بات ہے۔ تو 17 سال پہلے یہ کون سی آنکھ تھی، یہ کیا نظر تھی جو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں کنگن ہے، جبکہ اس وقت تو صرف سراقہ تھا یا آقا تھے یا صدیق تھے یا غار ثور تھا یا وہ خیل تھا، وہ گھوڑا تھا، اور تو کچھ نہیں۔ یا رب تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا تھا اپنی شان قدرت کے ساتھ، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ سب کچھ تھا جن کا میں نے نام لیا ہے ابھی، کنگن نہیں تھے۔ تو یہ کون ہے کہ جس کی آنکھ 17 سال بعد بھی اس کی ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہی ہے؟ اب سمجھ آئی رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ رفع علی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری دنیا کو اٹھا کے بلند فرما دیا۔ میں نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا ہے جو کچھ اس میں ہونا ہے۔ یہ تو 17 سال بعد کی بات ہو رہی ہے۔ 17 سال بعد ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، حضور دیتے ہیں، حضور 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 پکی بات ہے، مجھے ڈنڈوت میں آ کے شک پڑ گیا ہے، حضور، اور ہم حضور سے 17 سال کے بعد آپ میں سے کوئی ایک بندہ یہاں مسجد میں کھڑا ہو جائے، حضرت شیخ الحدیث متصل العالی تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے کہ یقینی بات ہے کہ میں کل زندہ رہوں گا۔ کھڑا ہو کوئی ایک آدمی، کوئی ایک کھڑا ہو یقینی طور پہ کہے میں 17 گھنٹے بعد زندہ ہوں گا، ہے یقین؟ 17 دن بعد، 17 ہفتوں بعد، 17 مہینوں بعد، تو کجا 17 سال؟ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ایران فتح ہوگا تب جس نے کنگن پہننے ہیں وہ بھی زندہ موجود ہوگا۔ یہ زندگی کی خبر ہے، یہ زندگی کی خبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ میں دوسرے انداز سے بتاتا ہوں، حضور نے صرف کنگن کی خوشخبری نہیں دی، سراقہ کو 17 سال کی زندگی کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سراقہ ناز کر اپنے مقدر پہ، کسے گارنٹی ہے کہ وہ کل تک رہے گا؟ پر ہاں غار ثور پر کھڑے ہو کے آقا نے تجھے 17 سال کی گارنٹی دی ہے، نہیں مرے گا جب تک ایران فتح ہو کہ تیرے ہاتھ میں کنگن نہیں آتے، یہ گارنٹی مصطفیٰ کی ہے۔ دے سکتا ہے کوئی گارنٹی؟ حضور دیتے ہیں، حضور بولیے حضور۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کتاب الہبہ، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ان کے طریق سے ہے۔ قال، فرمایا، جاء رجل الى رسول اللہ، حضور کے پاس ایک شخص آیا، فقال ہلکت، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ فقال وما ذاک، کیوں ہلاک ہو گیا؟ قال وقعت باہلی فی رمضان، حضور میں رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ قال اتجد رقبۃ، کیا تو کوئی غلام آزاد کر سکتا ہے؟ قال، کہنے لگا، لا، حضور نہیں۔ کیا کہا؟ غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تو استطاعت رکھتا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، بیچ میں سے کوئی انقطاع نہ ہو؟ قال لا، حضور نہیں۔ قال فتستطيع ان تطعم 60 مسکینا، کیا اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ قال لا، پھر کہا نہیں۔
نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں لگاتار، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. اب کفارے کی تو یہی صورتیں ہیں، تینوں صورتیں پوری ہو گئیں، کوئی ایک بھی نہیں کر سکتا. قال فجاء رجل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، بس اتنی سی بات ہوئی. فجاء رجل، یہ فا بتاتی ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آ گیا. یہ بات ہو رہی تھی کہ فجاء رجل، ایک آدمی آ گیا، من الانصار، مدینے والوں میں سے، بعرقین، جس کے پاس ایک ٹوکرا تھا. والعرق المقتل فيه تمر، اور یہ وہ ٹوکرا ہے کہ جس میں 15 صاع کے قریب کھجور آ جاتی ہے. فقال، حضور نے فرمایا، اذهب بهذا فتصدق به، یہ لے جا، یہ ٹوکرا اپنے ساتھ لے جا اور اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دے. قال علی احوج منا یا رسول اللہ، حضور یہ جو سب سے زیادہ حاجت مند ہو اس پر کرنا ہے نا؟ حضور نے فرمایا ہاں، نعم، اسی پر کرنا ہے. اب بولا کہ والذی بعثک بالحق ما بین لابتیھا اہل بیت احوج منا یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بڑے محتاج پر کرنا ہے، جس اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کی قسم ہے سارے مدینے میں مجھ سے بڑا محتاج تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا فقیر کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. قال اذهب فاطعمه اهلك، حضور نے فرمایا جا، اچھا یہ بات ہے، روزہ بھی تو توڑتا ہے، روزہ بھی تو توڑتا ہے، کفارہ تجھ پر واجب ہے، لیکن تو اس بارگاہ میں آیا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. روزہ تو نے توڑا ہے، کفارے کے لیے، صدقے کے لیے شے بھی ہم عطا فرما رہے ہیں. جا اسے لے جا، اپنے گھر والوں کو کھلا. روزہ بھی تو نے توڑا ہے، کفارہ بھی تیری طرف سے ہو رہا ہے، کھائیں گے تیرے گھر والے اور کفارہ تیری طرف سے ادا ہو جائے گا. حضور دیتے ہیں، اتنا ڈھیلا تو نہیں، حضور دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں لے لے. حضور نے پسند نہیں فرمایا. ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اسے میرے نکاح میں دے دیں. حضور نے فرمایا تیرے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، غریب آدمی. آپ نے فرمایا جا گھر جا کے دیکھ. گھر گئے، ہو کے واپس آئے، آ کے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تسلی تو کر. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس یہ ایک تہ بند ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، بس اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. سن رہے ہیں نا؟ سننی ہے نا؟ سن رہے ہیں نا؟ یہ تہ بند ہے. حضور مسکرائے، فرمایا یہ کس کام کی؟ تو نے پہنی ہو تو اس کے کام کی نہیں، اس نے پہنی ہو تو تیرے کام کی نہیں. تو کہنے لگی یا رسول اللہ بس میرے پاس تو یہی ہے. آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے؟ حضور مجھے قرآن یاد ہے، کچھ آیات یاد ہے. فرمایا بس وہی آیتیں اس کو سکھا دے، میں نے انہی آیتوں کے عوض تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے. حضور انسانوں ہی کو نہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں. طبرانی شریف کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے. عن ام سلمہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصحراء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں تھے. فاذا منادی ینادیہ، کسی پکارنے والے نے حضور کو پکارا یا رسول اللہ. فالتفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے التفات فرمایا، توجہ فرمائی، دیکھا یہ کون ہے مجھے پکار رہا ہے. فلم یرا احدا، حضور کو کوئی انسان نہیں دکھا، وہاں پہ کوئی انسان نہیں دکھا. ثم التفت، حضور نے پھر توجہ فرمائی. اچھا یہ حدیث ہے، پکارنے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ. پکارنے والے نے کیا کہا تھا؟ بولیے اونچی آواز سے. چھٹی نہیں ملے گی جب تک مسجد گونج نہیں جاتی ایک دفعہ ایسی صدا کے ساتھ. پکارنے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ. بولیے بلند آواز سے یا رسول اللہ. آپ میلاد منا رہے ہیں اور جشن میلاد منا رہے ہیں، یہاں سے یا رسول اللہ کہنا آپ کا کام ہے، وہاں سے جواب مدینے سے گنبد خضرا کے مکی خود عطا فرمائیں گے. یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے پورے جوش کے ساتھ، میں ایک پیر ہوں اور ایک عزت والے مقام پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کو پکارنے کی بات ہے، میں ساری باتوں کو چھوڑ کے بلند آواز سے کہتا ہوں یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ.